بالکل مختلف ہے۔ عام حالات تھے، عام دنوں سے معاملات بالکل یکسر مختلف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے غور کیا بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں، جیسا کہ آج ہمارے 20 پارے مکمل ہو گئے۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ 20 پاروں کا کیا مطلب ہوا کہ پارے باقی 10 رہ گئے، یعنی کہ 10 راتوں کے بعد قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ گو رمضان کی راتیں کچھ باقی رہیں گی، اس کے بعد بھی 2 یا 3، لیکن پارے جو ہیں وہ الحمدللہ آج تراویح میں 20 پارے مکمل ہو گئے، 10 پارے باقی ہیں۔ اللہ رب العزت اس میں ہمارے جو اعمال ہیں ان کو قبول فرمائے اور ان دنوں سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے نا۔ کئی لوگ یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے پچھلے سال، آج نہیں ہیں، اور اگلے سال پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، رمضان کا مل جانا، اس میں نیکیوں کی توفیق مل جانا، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جانا، قرآن سننے کی توفیق مل جانا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ تو اللہ ہماری قسمت میں کرے کہ بار بار یہ مہینہ ایمان اور صحت کی حالت میں ہماری زندگی میں آئے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو پارہ نمبر 20 ہے نا، اس میں جو ابتدائی حصہ ہے وہ سورۃ النمل کا بقیہ حصہ ہے۔ سورۃ النمل جو ہم شروع کی تھی پارہ نمبر 19 کے آخر میں، اس کے 4 رکوع کل پڑھے تھے ہم نے، اور اس کے 3 رکوع جو ہیں وہ آج اس میں موجود ہیں اس حصے میں۔ اور اس کے بعد سورۃ القصص ہے، سورۃ القصص۔ سورۃ القصص جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس کی 88 آیات ہیں، اس کے 9 رکوع ہیں، اور ان 9 رکوع کو پڑھنے کے بعد آخر میں سورۃ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ سورۃ العنکبوت، سورۃ العنکبوت بھی مکی صورت ہے، اور اس کے 7 رکوع اور 69 آیات ہیں، ایک کم 70 آیات ہیں۔ یہ جو سورۃ النمل تھا جس میں ہم نے پڑھا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اور غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور قوت عطا کی، بادشاہی عطا کی۔ بہت کم نبی ہیں اور رسول ایسے ہیں جن میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہیں، جن کو ان کی زندگی میں ہی اللہ نے قوت اور اقتدار عطا فرما دیا۔ اکثر نبی اور رسول کام کرتے رہے، آزمائشوں کا شکار رہے، بہت زیادہ مصائب جھیلے انہوں نے، مشکلات برداشت کی، لیکن اس دعوت کے کام پر جاری و ساری رہے۔ اور کچھ نبیوں کو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں ہی دنیاوی اقتدار اور حکومت بھی عطا فرما دی تھی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے پھر ذکر پڑھا قوم سمود کا بھی اور دیگر نبیوں کا بھی۔ یہ جو پارہ نمبر 20 ہے، اس کا جو ابتدائی رکوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ ان قدرتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کیا اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ اِلٰہِ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، کوئی اور الہ ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ اور اتنے خوبصورت دلائل ہیں کہ ذرا سا بندہ غیر جانبدار ہو کر غور کرے گا تو ان ساری حقیقتوں کو مان لے گا۔ اب ذرا الفاظ دیکھیں جس سے پارہ نمبر 20 شروع ہوتا ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس کے ذریعے خوش نما باغ اگائے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں ان خوبصورت کھیتیوں کا اور باغات کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ اب دنیا بھر میں چلے جائیں، خوبصورت کھیتیاں، خوبصورت باغات، خوبصورت لہلہاتی فصلیں اور سونے اگلتی فصلیں، کیسے کیسے پھل اور کیسے کیسے باغات اور کیسے کیسے غلے اور کیسے کیسے میوے، ایک ایک میوہ اللہ رب العزت کی ربوبیت اور الوہیت کی نشانی ہے۔ تو ان نشانیوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ دیکھیے دو قسم کی گمراہیاں ہیں دنیا میں، تاریخ میں بھی رہی اور آج بھی ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو تعداد میں تھوڑے رہے ہیں، آج بھی تھوڑے ہیں، جنہوں نے کلی طور پر انکار کر دیا کہ کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا، ہم کسی خالق و مالک کو مانتے ہی نہیں۔ آج کل کی اصطلاح میں انہیں ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، اور پہلے ان کو دہریہ کہا جاتا تھا۔ دنیا کے اندر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ خود بخود نہیں ہوتی کوئی چیز بھی، کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہوتی۔ ایک دکاندار بھی جا کر دکان صبح کھولتا ہے، اسے اتنا بھی پتا ہے کہ دکان کھولوں گا بیٹھوں گا تو کام چلے گا، لیکن اس پوری کائنات اتنی منظم، اتنی خوبصورت، جس میں گردش لیل و نہار سے لے کر چاند اور سورج کا مدار میں گھومنا اور ہر چیز کا ایک خوبصورت انداز سے آگے بڑھنا، اور خود انسان کی اپنی تخلیق اور اس کے اندر جو ارد گرد سارے دلائل ہیں، تو یہ اس بات کا متقاضی ہیں، اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے۔ دوسری گمراہی یہ رہی ہے کہ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ ہوگا کوئی بنانے والا یا اللہ ہے بنانے والا، لیکن نعوذ باللہ اللہ اکیلا تو نہیں نا اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا سکتا، وہ اکیلا تو نہیں نا کر سکتا، اس کو ساتھ وہ محتاج ہے شریکوں کا۔ یہ گمراہی کی دوسری بڑی قسم ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک لوگ، بزرگ، فرشتے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ اللہ کی خدائی میں اللہ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ بھی گمراہی ہے، وہ بھی گمراہی ہے کہ کوئی نہ مانے کسی کو، اور یہ بھی گمراہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی شریک ہوتے ہیں خدائی میں، اور اسی طرح کے اختیار رکھتے ہیں کم و بیش جیسے اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی گمراہیاں یا اس سے ملتی جلتی دیگر جتنی گمراہیاں ہیں، ان سب کا انکار کیا ہے تمام رسولوں نے، اور اللہ کی جتنی وحی ہے، ڈیوائن جتنا وزڈم ہے، اس سب کے اندر ان سے انکار موجود ہے۔ یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے تو فساد برپا ہو جاتا زمین میں۔ ایک معبود کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اختیار ہے، دوسرے کے پاس کہتا ہے میرے پاس یہ اختیار ہے، نظام کیسے چلتا؟ جہاں یہ ہے کہ کوئی معبود ہے، وہاں یہ بھی ساتھ تقاضا موجود ہے کہ وہ وحدہ لا شریک اکیلا موجود ہے، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اور انسان نے اس میں بڑی غلطی کھائی ہے، اپنے جیسے انسانوں کو ہی خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا، اور اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر انسان ہی حکمران بار بیٹھا، جبکہ انسان کی سب سے بڑی اس کی پرابلم یہ ہے
کہ انسان کے اوپر سے جو انسان کی غلامی ہے اس کا کلاوہ ختم ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاتے تھے نا دیگر ملکوں میں دعوت و جہاد کے لیے، تو لوگ ان سے پوچھتے تھے تمہیں کیا مسئلہ ہے، عرب کی دنیا میں تمہاری حکمرانی ہے، تم پوری دنیا میں آتے ہو، آ کر ہمیں دعوت دیتے ہو یہ کرو وہ کرو اور اللہ کو مانو اور یہ نظام زندگی ہمارا مانو، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے تھے ہم اس لیے آئے ہیں کہ ان اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کے اوپر بندوں کی غلامی ختم کرنے کے لیے اور بندوں کو رب کی غلامی میں دینے کے لیے آتے ہیں، یہ ہمارا اصل پیغام۔ الہ مع اللہ، کوئی اور الہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ بل ہم قوم یعدلون، لیکن لوگوں نے کتنی غلطی کی کہ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں ذرا، امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بخشا؟ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ لٹکی ہوئی ہے یہ زمین کائنات میں، لیکن اللہ نے اس زمین کو قرار بنا دیا۔ قرار کا مطلب ہوتا ہے پرسکون، ٹھہرنے کی جگہ، چلنے کی جگہ، سفر کرنے کی جگہ، ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی جگہ، ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ، سواریوں میں، کتنی بڑی بات ہے۔ جیسا کہ وہ آیت ہم نے پڑھی تھی 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العزت نے خشکی اور تری میں انسان کی سواریوں کا بندوبست فرما دیا۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو جائے قرار بنایا، وجعل فیها وجعل خلالها انہارا، اور اس کے اندر دریا رواں کر دیے۔ زمین کے اندر دریاؤں کی روانی کتنا بڑا معجزہ ہے، ذرا غور تو کریں اس کے نتیجے میں کیا کیا اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ وجعل لها رواسیا، اور پہاڑوں کو ایک میخوں کی شکل میں گاڑ دیا زمین میں۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا، میٹھا پانی الگ، کھارا پانی الگ کر دیا۔ میٹھے پانی کے ذخائر الگ ہیں، کھارے پانی کے الگ ہیں، کڑوے کے الگ ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، اتنی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے کوئی؟ یہ سوال اصل میں نفی کے لیے ہے، یہ سوال پوچھنے کے اور جواب کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے یہ ہے کہ کوئی اس کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہو سکتا ہے اس کا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، مگر اکثر لوگوں نے نادانی کی۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور کون ہے اس کی تکلیف رفع کرنے والا؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کس نے تمہیں انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ اتنی نشانیوں کے بعد بھی تمہیں پتہ نہیں چلتا اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور پھر آگے فرمایا کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟ ہوائیں چلتی ہیں نا ذرا بارش کی خوشخبری لے کر، جیسے اتفاق سے اس وقت بھی یہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں نا ذرا، یہ ٹھنڈی ہوائیں اللہ فرماتے ہیں میں خوشخبری بنا کر بھیجتا ہوں اپنی رحمت کی بارش کی۔ تو یہ ہوائیں اللہ کی بہت بڑی نشانی۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی اور معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے اس بات سے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ اور کون ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہو سکتا ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم لے آؤ کوئی نشانی اگر تمہارے پاس موجود ہے۔ اور یہ ساری نشانیاں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ لیکن کافروں کا رویہ کیا رہا؟ انہوں نے انکار ہی کیا،
اور طرح طرح کے عجیب و غریب سوال کرتے رہے. اذا کننا ترابا، کہ ہم مٹی ہو چکے، ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو چکے، دوبارہ اٹھائیں گے ہمیں؟ اس طرح کے وعدے تو کئی لوگوں نے کیے، پورے تو نہیں ہوئے. یہ کفر کا رویہ جو بیان ہوا. لیکن فرمایا کہ اس طرح کے رویے جو ہیں، اتنی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انسان نے اپنے لیے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس نے گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا. اور اللہ نے اپنے نبیوں کو ذریعے اور اپنے پیغام کے ذریعے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ لوگوں سیدھے راستے پر رہو. اور اس سورہ مبارکہ جہاں یہ سورہ النمل کا اختتام ہوتا ہے، تو اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بیان ہو رہا ہے کہ انما امرت، کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے، وَلَهُ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز کا مالک ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کے رہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میری ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی ہے کہ میں قرآن پڑھ کے سناؤں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھوں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، میرا کام ہے قرآن کے ذریعے بات کو پہنچا دینا. جو ہدایت لیتا ہے اپنے لیے ہی فائدہ مند ہے اس کے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو گمراہ ہو، واضح پیغام سننے کے باوجود بھی سیدھی راہ پر نہ چلے، تو اسے کہہ دو تو میں تو خبردار کرنے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے. سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. ان الفاظ کے ساتھ سورۃ النمل یہاں مکمل ہوتی ہے، جس کی 93 آیات ہیں. اس کے بعد سورۃ القصص ہے. قصص، ایسے ہم نے پڑھا تھا نا سورہ یوسف میں، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو یہ جو خوبصورت قصہ ہے یہ ترتیب سے بتاتے ہیں. اور کتنی خوبصورت ترتیب سے وہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا نا. گزشتہ رات میں حرم کے اندر سورہ یوسف پڑھی گئی، کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں نا، پونا سپارہ پڑھتے ہیں روز کا، تو تھوڑا تھوڑا وہ سورہ یوسف پڑھی جا رہی تھی. اور وہاں جو ائمہ ہیں، پہلے سدیس صاحب نے وہ پڑھائی پہلے دن، اس کا حصہ اگلے دن ایک اور قاری صاحب تھے، وہ بہت خوبصورت آواز میں ٹھہر ٹھہر کے سکون سے، ساتھ ان کو رونا آ رہا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سے، اور بڑا مزہ آ رہا تھا سن کے. تلاوت کو اگر روح کے ساتھ پڑھا جائے، توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، تو یہ قرآن بہت اثر کرتا ہے. تو اس صورت میں لفظ استعمال ہوا ہے قصص، اور وہ کیوں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یعلمون. قصص جو ہے اگر زبر کے ساتھ ہو تو ہوتا ہے ترتیب سے کسی چیز کو بیان کرنا، اور قصص ہو تو وہ قصے کی جمع ہوتا ہے، زیادہ واقعات قصص، اور قصص ہو تو ترتیب سے بیان کرنا ہوتا ہے. یہ وہ واحد صورت ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ زیادہ اور بھی پیچھے صورتیں گزری تھیں، سورہ طٰہٰ جیسے گزری اور پچھلی صورتوں میں بھی. تو یہاں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے سورۃ القصص میں، کہ وہ کیسے پلے بڑے تھے جبکہ وہ فرعون نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تو بچوں کو قتل کروں گا. لیکن اس قتل کرنے کے درمیان میں ہی اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوا کہ خود فرعون کے محل میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہوئی. اس لیے وہ ہم نے پچھلے پارے میں، کل والے پارے میں پڑھا تھا کہ جب وہ فرعون کے دربار میں گئے تھے نا دعوت دینے کے لیے، تو اس نے ایک لفظ بولا تھا، الم نربک فینا ولیدا، ہمارے گھر میں نہیں رہے تم پلے پڑے، اور ہمارے پاس رہ کے آج ہمیں ہی ڈرانے کے لیے آ گئے ہو. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے اللہ نے مامور کیا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، میں یہ کام تو کروں گا. اب دیکھیں کہ یہاں
اس کا آغاز ہوتا ہے تاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. یہ بار بار لفظ آتا ہے آیات تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنے احکامات بالکل کلیئرلی واضح انداز میں پیش کرتا ہے. کوئی ابہام نہیں ہے اس کے، کیونکہ کلام الہی ہے، انسانوں کا کلام نہیں ہے. اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ابتدائی واقعات یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں کہ کیسے اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کے تحت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے پیدائش کے موقع پر ان کی ماں کو خطرہ تھا کہ باقی بچے قتل ہو رہے ہیں تو یہ بھی قتل ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ فکر نہ کرو، ایک دفعہ بچے کو صندوق میں ڈال دو پانی میں، ہم انا رادوہ الیک، یہ واپس آ جائے گا تمہارے پاس. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا بیچاری، وہ اپنے بچے سے جدائی کے بارے میں پریشان تھی، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوا، وہ حکمت ہوئی کہ وہ بچہ پلا بڑا وہاں، لیکن وہ والدہ ہی دودھ پلانے کے لیے ان کو بلا لیا گیا فرعون کے محل میں ہی. یہ اللہ کی تدبیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ دیکھا ہم نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کے وعدے سچے ثابت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حکمت ہے، آزمائش ہے، اللہ کی کچھ سنتیں اور طریقے ہوتے ہیں کہ اس کے تحت اہل ایمان کی آزمائش ہوتی ہے. اللہ ہر چیز اپنے زبردستی اپنے حکم سے نہیں نافذ کرتے، اہل ایمان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنی آزمائشیں رہیں، اس آزمائش میں رہے، اپنی قوم کی آزمائش میں رہے، پھر جا کر مزدوری کی اس کا ذکر موجود ہے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں کتنے سال رہے، ان کی بیٹی کے ساتھ پھر نکاح ہوا، پھر آگے چلے تو پھر نبوت، وہ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے. کیونکہ تمام نبیوں کا جن کا ذکر ہم پڑھتے آ رہے ہیں اور آگے پڑھیں گے، سب سے زیادہ بار سب سے تفصیلی ذکر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور وہ ذکر بھی اس ماحول میں نازل ہوا ہے جب ان کو بتایا جا رہا ہے دیکھو دعوت ایک ہی ہے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، وہی دعوت کس کی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی دعوت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، وہی دعوت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی دعوت پہلے نبیوں کی تھی. سب سے بنیادی دعوت توحید کی دعوت. اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ. یہ بنیادی دعوت ہر نبی کی. پھر مجھے رسول مانو، آخرت کو مانو. یہ تین عقائد یاد رکھیے گا، بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. باقی عقیدے ان کی بنیاد پر بنتے ہیں. ہر نبی اور رسول نے انہی عقائد پر فوکس کیا، سمجھایا اور ہر طریقے سے سمجھایا. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشو و نما کا کام مکمل ہو گیا، تو ہم نے انہیں حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم اپنے محسن جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں انہیں بدلہ دیتے ہیں. یہی الفاظ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بارے میں یہی الفاظ تھے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنے جوانی تک پہنچے اور اللہ رب العزت نے انہیں زمین پر تمکنت عطا فرمائی. تو یہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہمارے فیصلے کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے. اور جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی آزمائشوں سے گزر کر پھر بھی کامیاب اور کامران ہی ٹھہرے، اور ناکام فرعون ہی ہوا، اس کا لشکر ہی تباہ و برباد ہوا، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر بھی اسی طرح کی چیز آئے گی. علماء نے لکھا ہے، چونکہ آج 17 رمضان والی رات ہے نا، تو یہ یہاں یوم بدر بھی لکھا جا رہا ہے سامنے. تو یوم بدر اصل میں ایک پہلے عذاب کی صورت تھی مشرکین مکہ پر. چھوٹا عذاب نہیں تھا وہ، کہ 1000 کا لشکر، مقابلے میں کتنے لوگ تھے؟ 313، اور کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. وہ جو آلات حرب ہوتے ہیں، جنگ کا سامان، معمولی سامان تھا، لیکن کیسا توکل اور بھروسہ
کیسا اعتماد، کیسی لیڈرشپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. 70 بڑے بڑے سردار قتل اور 70 بڑے بڑے سردار قیدی بن گئے. آپ ذرا اندازہ تو لگائیں. اور دم دبا کے بھاگا وہ لشکر جو ان کا تھا مکے والوں کا، اور پوری دنیا میں پیغام گیا. آگے ہم پڑھیں گے کل جو سورت آئے گی اس میں یہ لفظ موجود ہے، یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. یہ ایسا دن ہے اللہ کی مدد کی وجہ سے اہل ایمان بڑے خوش تھے اس دن. تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ جو بدر ہے یہ بھی ایک طرح کا عذاب کے کوڑے کا آغاز ہوا ان پر. بعد میں اہل ایمان پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں. گو غزوہ احد کے موقع پر بھی جنگ تو جیت چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کے نتیجے میں آزمائش آ گئی. پھر کچھ شہید ہو گئے، پھر اور لڑائی بڑھی، لیکن پھر بھی استقامت اختیار کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زخمی ہونے کے باوجود بھی. پھر اگلی جنگیں ہوئیں اور چند سال گزرے نہیں جب غزوہ احزاب، کیونکہ اس کا ذکر بھی انشاءاللہ کل آ جائے گا اور پرسوں بھی آئے گا، جو خندق ہے، جنگ خندق، وہ غزوہ سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے. تو وہاں ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ اس جنگ کے بعد بہت مشکل جنگ تھی وہ. اس جنگ کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا تھا کہ اب ان کی ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ مدینے پر حملہ آور ہوں. اب انشاءاللہ ہم ہی جائیں گے اور مکے کو فتح کریں گے. تو یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے، تفصیلات ہیں، اور ان کی زبان سے جو ایک بڑی خوبصورت دعا ہے وہ ہمیں مانگ لینی چاہیے اور اس کو یاد کرنی چاہیے کہ انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ اللہ جو تو نازل کرتا ہے نا میں اس معاملے میں محتاج ہوں، فقیر. یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں ان کے بھائی تھے اور ان کے ساتھی بنائے گئے. اور یہ پھر تفصیلی ذکر ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہاں کہاں گئے ہیں، کہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں، کیسی کیسی گفتگویں ہوئی ہیں. اور پھر یہ بتایا گیا کہ آج جو لوگ موسیٰ، اس وقت بتایا گیا جب یہ قرآن نازل ہوا، کہ اگر وہ لوگ جو موسیٰ کو بھی مانتے تھے یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، وہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو انہیں دوہرے ایمان کا اجر ملے گا. اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن اس لیے آیا ہے کہ تم اس سے رہنمائی حاصل کرو. اور قیامت کا منظر ہے جب انہیں کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ. آج کہاں ہیں جن کو تم معبود مانتے تھے، وہ کہاں موجود ہیں اور وہ سامنے نہیں آ سکیں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ توبہ کر لو، ایمان کے راستہ اختیار کر لو. تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اپنے لیے منتخب فرما لیتا ہے. ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون. اور آپ ہی کا رب ہے جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اس کو اچھی طرح جانتا ہے. اللہ کو پتا ہے تمہارے دلوں میں کیا کیفیت ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور یہاں اللہ نے ایک سوال کیا ہے لوگوں سے کائنات کی نشانی کے طور پر. یہ الفاظ دیکھیے گا، غور کیجئے گا. یہ آیت نمبر 71 ہے سورۃ القصص کی، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ایک بات کہیں. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. کہ اگر اللہ قیامت تک تمہارے لیے رات ہی تاریک کر دیتا تو کوئی ایسا معبود ہے جس کو تم معبود مانتے ہو کہ جو روشنی لے آئے اس رات کے مقابلے میں؟ افلا تسمعون. تم سنتے نہیں ہو بات کو.
یعنی یہ دن اور رات کا الٹ پھیر کس کے اختیار میں ہے؟ اور وہ اللہ اگر اس کو رات ہی کر دیتا ہمیشہ، جیسا کہ کچھ جگہ پہ ہے نا دنیا میں، ناروے وغیرہ میں، جہاں مسلسل رات رہتی ہے چند مہینے دن رہتا ہے، تو کسی کے اختیار میں ہوتا ہے کہ رات کو دن میں بدل دے یا دن کو رات میں بدل دے؟ کوئی اختیار؟ یہ اللہ نے نمونے کے لیے رکھا ہے کہ میں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، میں جتنی دیر کی رات چاہوں رات کر دوں، جتنے دن کا دن چاہوں تو وہ کر دوں۔ کون ہے ان میں سے جو میری رات کو دن میں بدل دے اور میرے دن کو رات میں بدل دے؟ قل ارائیتم من جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اور اگر اللہ چاہتا دن ہی رکھتا، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، کون ہے معبود جو اس دن کو رات بنا دے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ افلا تبصرون، اب بھی تم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ، یہ اس کی رحمت ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، جس نے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو آرام کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِ، اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر گزار ہو جاؤ۔ لیکن لوگ باز نہیں آئے، پھر بھی لوگوں کو شریک کرتے رہے، اللہ کے ساتھ معبود بناتے رہے۔ اور یہ پھر آگے جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو کر کے اللہ نے قارون کا ذکر کیا ہے اس سورۃ القصص کے آخر میں، اور قارون کے خزانوں کا ذکر کیا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، جو قارون تھا وہ کون تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر موجود تھا، اور اس کو اللہ رب العزت نے بہت سارے خزانے عطا کیے تھے، اور اس کے خزانے کو اٹھانے، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے لشکر تھا، اتنا بڑا خزانہ اس کے پاس تھا۔ اور دنیا دار لوگ اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کہتے تھے ہم بھی اسی طرح کے ہو جائیں، ہمیں بھی اسی طرح۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوة واکثر جمعا، تو یہ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کا خواہش مند تھے نا، ان کی چاہت یہ تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی مل جائے دنیا کی دولت جیسے قارون کو ملی ہے۔ یاد رکھیے گا اس میں بڑا اہم اصول ہے جو اللہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کہ کبھی بھی کسی کے پاس نعمت دیکھ کر، دولت دیکھ کر حسد میں مبتلا نہ ہوں، نہ یہ ہو کہ ہمیں بھی ایسی ہی یہ انسان ویسے ہوتا ہے، تھوڑا سا فطری بات ہے نا، کسی کی چیز دیکھ کے بندہ کہتا ہے مجھے بھی مل جائے۔ دو چیزوں میں فرق رکھیے گا، حسد اور رشک۔ حسد یہ ہے کہ اس کے پاس مال چھن جائے مجھے مل جائے، یہ رویہ غلط ہے۔ کوئی نعمت کسی کو دیکھیں تو اس کی برکت کے لیے دعا کریں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی دے دے، اس میں کوئی باہرجنگی والی بات۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر رشک کرنا ہی ہو تو دو بندوں پر کرنا چاہیے، ایک جس کو قرآن عطا ہو، آپ کہیں مجھے بھی قرآن مل جائے میں بھی پڑھوں اس کو، اس کی تلاوت کروں، دن رات پڑھوں، اور جو مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، آپ بھی دعا کریں اللہ مجھے بھی مال دے تو اور میں بھی خرچ کروں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے اس سے بے نیاز ہو جایا کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے بے نیاز ہو جایا کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَكَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور قارون کے خزانے کس کام آئے؟ جب اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ سب کچھ میری اپنی جو قابلیت ہے اور صلاحیت ہے اس کی وجہ سے ملا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، یہ بھی انسان شیطان کے اس وسوسے میں آ جاتا ہے کہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا قابل تھا نا، مجھے یہ نعمتیں ملی۔ انسان کس قابل ہوتا ہے؟ بڑے بڑے قابل بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اور بڑے بڑے کچھ صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، اللہ انہیں بہت نواز دیتا ہے۔ یہ نعمتیں سراسر اللہ کے اختیار میں، انسان کی قابلیت کا اس میں کوئی دخل موجود۔ کبھی بھی انسان کو شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے میری صلاحیت کی وجہ سے،
میری قابلیت کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں میسر ہیں، یہ سٹیٹس میسر ہے، یہ سٹیٹس جب چھن جاتا ہے نا تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ عزتیں عطا فرمائے، اللہ آسانی عطا فرمائے۔ تو قارون کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اللہ نے زمین میں دھنسا دیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آئی، اور اس کے گھر کو اللہ نے اس کے گھر کو بھی زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اور اس کا کوئی حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اسے بچا لیتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا اتنی دولت ہونے کے باوجود۔ یہ دولت کس کام آتی ہے؟ یہ کورونا کے دنوں میں ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا، ان کو بڑا اللہ نے مال دیا ہے، اس نے واقعہ سنایا میں بیمار ہوا، میرے گھر والے، میرے بچے، میرے ملازم اور میرے ایسوسیٹ اور میرے سارے لوگ شاگرد بھی تھے، وہ سب میرے سر پر کھڑے تھے، اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری طبیعت زیادہ خراب ہوئی، لاہور کے کسی ہسپتال میں مجھے بیڈ نہیں ملا، اور میں نے اتنی بے بسی محسوس کی کہ پیسہ وافر ہے، بندے بھی وافر ہیں، لیکن مجھے ایسے لاچارگی اور بیچارہ نہیں بندہ اپنے آپ کو محسوس کرتا، بے بس، کہ کوئی اب میرا مدد کرنے والا، میرا کیا بنے گا؟ اگر میرا علاج نہ ہو تو میں مر جاؤں گا۔ پیسہ بھی موجود ہے، نوکر چاکر بھی موجود ہیں، اولاد بھی، بہن بھائی بھی، والدین بھی، لیکن بندہ کیا ہوتا ہے، سب کے باوجود بھی ایک وقت آتا ہے بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ آزمائشیں سے سب کے محفوظ رکھے، لیکن یہ دولت تو قارون کے کام نہیں آئی جس کے پاس اتنی دولت تھی، باقی دنیا کی دولت کس کام آئے گی؟ اس لیے اصل فوکس یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارے، اور اسی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا گزار دے اپنی، اور کبھی بھی اس طرح کی چیزوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور لا الہ الا ہوا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، ہر چیز ختم ہوگی، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات۔ اور پھر آخر میں اب ہم چند منٹ کے لیے سورہ العنکبوت کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ عنکبوت پتہ کسے کہتے ہیں؟ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو نہیں ہوتی مکڑی جو جالا بنتی ہے، اس کو عنکبوت کہتے ہیں۔ اور عنکبوت اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اللہ نے توحید اور شرک کے مضمون کی مکڑی کے جالے سے وضاحت کی ہے اس بارے میں۔ اس کے بالکل آخر میں وہ آیت آئی تھی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سارے گھروں میں سے سب سے کمزور گھر کون سا ہوتا ہے؟ مکڑی کا گھر ہوتا ہے، خود مکڑی اس میں پھنس جاتی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیتے۔ یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب اس آیت کو پڑھ کر، ہندو تھے چھوٹے سی عمر کے، اس آیت کو پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہندو ان کے پیچھے لگ گئے۔ بانکے رام اس کا نام تھا، یعنی کہ سمجھ لو کہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا جب اس نے اسلام قبول کیا، اور وہاں سے وہ ان کو ہندو پیچھے لگ گئے، وہ چھپتے چھپاتے ایک مدرسے میں داخل ہوئے ہندوستان میں، پھر ان کا مدینہ یونیورسٹی داخلہ ہو گیا، اور ان کا نام رکھا گیا ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اعظمی، اعظم گڑھ کے تھے وہ، اعظم گڑھ ان کا آبائی علاقہ تھا، اور اللہ نے ان سے ایسا کام لیا، انہوں نے حدیث کے اوپر بہت خوبصورت کتاب مرتب کی، ابھی چند سال پہلے فوت ہوئے، اس آیت کو پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے وہ۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اور اس پوری صورت میں اس کا ایک حصہ مکمل ہوگا انشاءاللہ کل اس کے حصے کو پڑھیں گے وہاں پہ، لیکن ایک بنیادی بات سمجھ لیں پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں آج کی اس گفتگو کو۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اہل ایمان کو حوصلہ دیا گیا ہے، چونکہ جب یہ سورت نازل ہوئی نا، مکے میں
ظلم و تشدد اپنے عروج پر تھا مسلمانوں پر، وہ کمزور مسلمانوں کو، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت یاسر جو تھے ان کے وہ پورے خاندان کو، اور حضرت بلال حبشی کو، اور دیگر جو صحابہ بیچارے جو غلام تھے یا کمزور تھے ان کے اوپر بہت تشدد کیا کرتے تھے، بڑا مارا کرتے تھے، ان کو انگاروں پر ڈال دیتے تھے، مجبور کرتے تھے کہ یہ کلمہ اس کو چھوڑ دیں۔ بعض بیچارے کمزور لوگ انہوں نے اس مجبور ہو کر ان کی بات مانی بھی، تو اللہ رب العزت ان کو حوصلہ دیتا ہے کہ فکر نہ کرو، ایمان اور آزمائش دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایمان اگر ہو تو آزمائش بھی آیا کرتی ہے، حوصلہ کرو اور انشاءاللہ اللہ مددگار ہوگا اور اللہ کی نصرت آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر، تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لوہار کا کام کرتے تھے مکہ میں، ان کو مشرکین مکہ بہت تنگ کرتے تھے، ان کو بڑا تشدد کرتے تھے، ان کو موقع ملتا تھا۔ ایک دن بیچارے مجبور ہو گئے، حضور کی خدمت میں آ کر بیٹھے، تو ریئیکشن ہوتا ہے نا، جیسے بندہ پریشان ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا ہی نہیں کرتے، ہمیں اتنا مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، روایات میں آتا ہے حضور نے وہ ٹیک چھوڑ دی، حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، فرمایا خباب تم نے کیا آزمائشیں دیکھی ہیں؟ اس راہ پر چلنے والے لوگ آزمائشیں جنہوں نے برداشت کی ہیں نا، ان کے سر کے اوپر جو آرا رکھ کے چیر دیا جاتا تھا ان کے جسم کو درمیان میں، ان کو زمین میں گاڑ کر ان کے اوپر چھریاں چلائی جاتی تھی، یہ ایسے ایسے آزمائشیں آئی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس دین کو کامیاب کرے گا، ہماری اس دعوت کو کامیاب کرے گا، اور اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ عورت اکیلی نکلے گی صنعاء سے حضرموت تک اور اسے کوئی خطرہ پریشانی نہیں ہوگی، اتنا امن قائم ہو جائے گا اسلام کے نتیجے میں۔ یعنی اتنی آزمائشوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت کی صداقت اور کامیابی کا یقین تھا، اور ایسا ہوا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ صورت جو ہے اصل میں اہل ایمان کو حوصلہ دینے کے لیے نازل ہوئی کہ تم حوصلہ کرو، انشاءاللہ ان آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ تو حضرات یہ سورۃ العنکبوت کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، انشاءاللہ بقیہ حصہ کل مکمل کریں گے، اور 21ویں پارے میں جو اگلی صورتیں آئیں گی، سورۃ الروم ہے، اسی طرح سورۃ الاحزاب ہے، سورہ الف لام میم سجدہ ہے درمیان میں، انشاءاللہ ان کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا، احسن الجزاء۔